بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر اليهود. وقد كان اليهود آمنوا بالتوراة وكان من ضلالتهم تحريف أحكام التوراة، سواء كان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، وكتمان آيات التوراة، وإلحاق ما ليس منها بها افتراء منه، والتقصير في تنفيذ أحكامها، والعصبية الشديدة لديانتهم، واستنكار رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسوء الأدب والطعن عليه صلى الله عليه وسلم، بل بالنسبة للرب تبارك وتعالى أيضا، وابتلاؤهم بالبخل والحرص ونحو ذلك من الرذائل. ذکر الیہود، یہود کا تذکرہ. وقد كان اليهود آمنوا بالتوراة، اور تحقیق کے یہود ایمان رکھتے تھے توریت پر. وَكَانَ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور ان کی گمراہیوں میں سے تحریف احکام التوراۃ، توریت کے احکام کو بدل دینا. حرف یحرف، تحریفاً کے معنی آتے ہیں بدل دینا. تحریف احکام التوراۃ، تورات کے احکام کو بدل دینا، خواہ تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو. وکتمان آیات التوراۃ، توریت کی آیات کو چھپانا. وَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْهَا، الحقا یلحق، الحاقاً کے معنی آتے ہیں شامل کرنا. وَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْهَا، اور ان باتوں کو توریت میں ملا دینا، لَيْسَ مِنْهَا جو توریت میں سے نہیں تھی. بہا حاضمی لوٹ رہی ہے توریت کی طرف. وَإِلْحَاقُ بہا ما لیس منہا، اور توریت کے ساتھ ملا دینا ان چیزوں کو جو توریت میں سے نہیں تھی. افتراء منہ، اپنی طرف سے گھڑ کر. افتراء یفتری، افتراء بمعنی گھڑنا. والتقصیر فی تنفیذ احکامہا، اور توریت کے احکام کو نافذ کرنے میں کوتاہی کرنا. قصر یقصر، تقصیر بمعنی کوتاہی. والعصبیۃ الشدیدۃ لدیانتہم، اپنے مذہب کی بیجا حمایت کرنا. العصبیہ، اس کے معنی آتے ہیں تعصب اور حمایت کے. لدیانتہم، دیانت بمعنی دین، ملت اور مذہب، اس کی جمع دیانات آتی ہے. والعصبیۃ الشدیدۃ لدیانتہم، اپنے مذہب کی بیجا حمایت کرنا. واستنکار رسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا. وسوء الادب، آپ کی شان میں گستاخی کرنا. والطعن علیہ، اور آپ پر طعن و تشنیع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. بل بالنسبت الی الرب تبارک و تعالی ایضاً، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں کرنا. وابتلاؤہم بالبخل والحرص ونحو ذلک من الرذائل، اور ان کا بخل، حرص وغیرہ بری خصلتوں میں مبتلا ہونا. رذائل رذیلتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں بری خصلت. وابتلاؤہم، اور ان کا مبتلا ہونا بخل اور حرص وغیرہ میں، من الرذائل بری خصلتوں میں سے، یعنی بری خصلت میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے یہود کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ توریت پر ایمان لائے ہوئے تھے، توریت پر ان کا ایمان تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر وہ عمل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ساری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، جن میں سے پہلی گمراہی تھی توریت کے احکام کو بدل دینا. توریت میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریف ہوئی ہے. تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، تحریف معنوی ہوتی ہے. تحریف معنوی تو بالاتفاق ہوئی ہے، توریت میں تحریف معنوی تو بالاتفاق ہوئی ہے. تحریف لفظی بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور
توریت کی بعض آیتوں کو وہ چھپا دیا کرتے تھے۔ تحریف لفظی تحریف معنوی کا جو بیان ہے تفصیلی، وہ آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود کیا ہے۔ اسی طرح توریت کی کچھ آیتوں کو چھپا دیا، جو اپنے مطلب کی آیتیں ہوئیں اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور جن آیتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر پکڑ ہو سکتی تھی تو ان آیتوں کو وہ چھپا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک چوری کا مسئلہ پیش آیا، تو یہودی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے یہودی علماء کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم پہلے اپنے یہاں سزا بتاؤ کہ تمہارے یہاں چوری کی کیا سزا ہے۔ تو یہودی حضرات کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو چوری کی سزا یہ ہے کہ منہ کالا کر کے اور گدھے پر بٹھا کر کے شہر میں گھما دیا جاتا ہے اور بس۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے، انہوں نے فوراً ٹوکا، فرمایا یہ جھوٹ کہتا ہے، اور فرمایا اللہ کے رسول جیسا کہ اسلام میں چوری کی سزا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یہی سزا ہمارے دین و مذہب میں بھی ہے۔ لیکن ہوا کیا، یہودی جب کوئی بڑا آدمی چوری کیا کرتا تھا تو پھر اس سزا کو وہ چھپا دیا کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو جو آیتیں اپنے مطلب کی ہوئیں اس کو ظاہر کر دیا، اور جس سے اپنی پکڑ ہوئی یا اپنا کہیں ذاتی منفعت وابستہ ہوئی تو اس آیت کو وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ وَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْهَا بِهَا افْتِرَاءً مِنْهُ، اسی طرح وہ لوگ اپنے مطلب کی چیزیں بڑھا بھی دیا کرتے تھے اور اپنے مطلب کی جو چیزیں نہیں ہوتی تھی ان کو گھٹا بھی دیا کرتے تھے۔ جو اپنے مقصد ہوا، اگر وہ توریت میں ان کو نہیں ملتا تو اپنی طرف سے کوئی آیت بنائی اور اس کے اندر شامل کر دی، اور اگر اپنے مقصد حاصل ہو رہا ہے کسی آیت کو گھٹا کر کے تو پھر اس آیت کو وہ گھٹا دیا کرتے تھے، یعنی نکال دیا کرتے تھے، اس سے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اپنے دین اور مذہب پر وہ انتہائی شدت پسند تھے اور بیجا حمایت وہ یہودیت کی کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو برحق ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا نبی علیہ السلام کی رسالت کا، ایسے ہی توریت میں، انجیل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری دی گئی ہے، خبر دی گئی ہے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھی طعن و تشنیع وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ایسی چیزوں کی نسبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے تھے، ایسی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے، اور ان صفات کا اللہ کی طرف منسوب کرنا کہیں سے کہیں تک بھی مناسب نہیں۔ جیسے قرآن کریم نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودیوں ہی کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ہم جو ہیں مالدار ہیں، یا ایسے ہی ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں یہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ وَابْتِلَاؤُهُمْ بِالْبُخْلِ وَالْحِرْصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الرَّذَائِلِ، اور خود یہودی جو ہیں وہ بہت سی بری خصلتوں میں مبتلا تھے، جیسے بخل کرنا ہے، حرص کرنا ہے، تو بہت ساری چیزیں تھیں جو یہودیوں کے اندر گمراہی کے تعلق سے پائی جاتی تھی۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہود کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ یہاں پر تذکرہ آیا ہے توریت کے اندر تحریف کا، تحریف و احکام توراتی سواء کان تحریفا لفظیا او تحریفا معنویا، تو چونکہ تحریف کا تذکرہ آیا اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ مستقل کر رہے ہیں۔ بیان التحریف وقد تحقق لدى الفقیر ان تحریفهم اللفظی قد كان في ترجمة التوراة وامثالها لا في اصل التوراة، وهو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ والتحریف المعنوی هو تعبیر فاسد بحمل الآیة على غیر معناها بتعسف وانحراف عن سواء السبیل۔ وقد تحقق لدى الفقیر، اور فقیر کے نزدیک تحقیقی بات یہ ہے ان تحریفهم اللفظیہ کہ ان کی تحریف لفظی قد کان فی ترجمۃ التوراتی توریت کے ترجمے وغیرہ میں تھی، لا فی اصل التوراتی نہ کہ اصل توریت میں۔ وہو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔
والتحریف المعنوی هو تعویل فاسد، اور تحریف معنوی وہ تعویل فاسد ہے، غلط مطلب بیان کرنا ہے، بحمل الآیت علی غیر معناها، آیت کو اس کے معنی کے علاوہ پر محمول کر کے، ہوا تعویل فاسد، وہ غلط مطلب بیان کرنا ہے، بحمل الآیت، آیت کو محمول کر کے، علی غیر معناها، اس کے معنی کے علاوہ، بتعسف، بے راہ روی سے۔ تعسف کے معنی آتے ہیں بے راہ روی، تعسف فی القول، اس کے معنی آتے ہیں بے راہ روی کرنا، بتعسف، بے راہ روی سے، وانحراف عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے انحراف کرتے ہوئے۔ یہ تعسفی کی اصل تفسیر ہے، بے راہ روی کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے منحرف ہو جانا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے یہ ذکر کیا کہ تحریف معنوی جو ہے، اس میں تو کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تحریف معنوی کا ہر شخص قائل ہے کہ توریت کے اندر تحریف معنوی ہوئی ہے، لیکن تحریف لفظی کے تعلق سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح بات اور حق بات، تحقیقی بات یہ ہے کہ توریت کے اندر تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قول برحق ہے، اور شاہ صاحب نے اس میں حوالہ دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی قول ہے کہ توریت تحریف لفظی سے پاک ہے، یعنی تحریف معنوی تو ہوئی ہے لیکن تحریف لفظی سے پاک ہے۔ شاہ صاحب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو یہ حوالہ دیا ہے، اس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، یسمعون التوراۃ وَيُؤَوِّلُوهَا تَأْوِيلًا فَاسِدًا حَسْبَ أَغْرَاضِهِمْ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ ابن عباس وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ تَحْرِيفَهَا بِتَبْدِيلِ كَلَامٍ مِّن تِلْقَائِهِ، کہ یہود توریت سنتے تھے اور اس کی حسب منشا غلط تفسیر کرتے تھے، اور یہی ابن عباس کا مذہب ہے۔ تو حضرت ابن عباس کے مذہب جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ توریت کے اندر تحریف معنوی ہوئی ہے، تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ جمہور کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ توریت میں جیسے تحریف معنوی ہوئی ہے، تحریف لفظی بھی بہت ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریف لفظی ہوئی تو ہے لیکن کم ہوئی ہے، زیادہ تر جو ہے وہ تحریف معنوی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا ایک قول ذکر کیا ہے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے، اور علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر ہم شاہ صاحب کی اس بات کو صرف تسلیم کر لیں کہ توریت میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے، تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے، تو تحریف معنوی کے اعتبار سے تو قرآن کریم کو بھی محرف ماننا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی تحریف معنوی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے معنی کی تبدیلی ہر کتاب کے اندر ہوتی ہے، ہر آدمی الگ معنی کسی بھی چیز کے لے سکتا ہے، تو اگر ہم صرف معنی کی تبدیلی کی وجہ سے توریت کو محرف مانیں تو پھر قرآن کریم کو بھی محرف ماننا پڑے گا، چونکہ تحریف معنوی تو قرآن کریم کے اندر بھی ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف جس قول کی نسبت کی گئی ہے، اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود ہی اعلان کیا ہے ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، کہ یہود جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا کسی چیز کو کہتے تھے اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ تو قرآن تو خود اعلان کر رہا ہے کہ توریت کے اندر تحریف لفظی ہوئی ہے،
ہاں یہ الگ چیز ہے کہ تحریف لفظی بالقصد ہوئی ہے یا بلا قصد ہوئی ہے، یہ مسئلہ ایک الگ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریف لفظی جو ہے یہودی وہ بالقصد نہیں کرتے تھے، بلا ارادہ ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ یہود کے جو بڑے علماء تھے، پرانے جو علماء تھے، انہوں نے توریت کی اپنی فہم کے مطابق ایک تشریح کی، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تشریح کو یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی توریت کے اجزاء ہیں اور یہ بھی توریت کی آیتیں ہیں، توریت کے الفاظ ہیں، یہ سمجھ کر کے انہوں نے اصل تورات کے اندر داخل کر دیا۔ تو اس طریقے سے وہ جو تفسیر تھی در حقیقت وہ توریت کے درمیان ساتھ میں شامل ہو گئی، اور اب یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سے الفاظ توریت کے ہیں اور کون سے الفاظ یہ تشریح کے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ توریت کے اندر تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ تحریف لفظی جو ہے وہ تحریف لفظی بالقصد نہیں ہوئی ہے، بلا ارادہ اور بلا قصد کے تحریف لفظی ہوئی ہے۔ پھر والتحریف المعنوی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب نے تحریف معنوی کی تعریف بیان کی ہے کہ تحریف معنوی یہ ہے کہ آیت کے جو حقیقی معنی ہے، اس کا جو حقیقی مفہوم ہے، اس کو ان معنی سے ہٹا کر کے کسی دوسرے معنی پر محمول کرنا، اور ایسے معنی پر محمول کرنا جو اس آیت کے بالکل مناسب نہ ہو، یہ تحریف معنوی ہے۔